اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو تو جب تک وہ نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو۔ اس طرح جب سورج کنارہ غروب ہونا شروع ہو تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔ مسند احمد حدیث نمبر 4612۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منت کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے سفیان سے پوچھا کہ یہ روایت ایوب نے نافع سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر 4577 ہے۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا جو سفر پر جا رہا ہوتا تو وہ اس سے فرماتے کہ قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں اسی طرح رخصت کروں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رخصت کرتے تھے۔ پھر فرماتے کہ میں تمہارے دین و امانت اور تمہارے عمل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر 4524 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھونکو اور انہیں زندگی بھی دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر 4475 ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔